آیت نمبر 228، والمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیضوں تک، ولا یحل اور جائز نہیں ان کے لیے، حلال نہیں ان کے لیے، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر وہ یؤمنن ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، حق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کی، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ کر لیں چاہیں، اصلاح کرنے کا، ولہن تو ان کے بھی حقوق، مثل الذی انہی حقوق کے برابر ہیں، علیہن جن پر، بالمعروف دستور کے مطابق، جیسے مردوں کے حقوق ہے ویسے عورتوں کے حقوق ہے، وللرجال لیکن مردوں کو، علیہن درجہ ان کے اوپر فضیلت ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ خواتین جو جس آیت کے اوپر ہوتی ہیں نا کہ ہائے اللہ کیوں مردوں کو فضیلت دے دی، تو آج ہم اس آیت پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو درجہ عطا فرمایا ہے عورتوں کی نسبت زیادہ۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیوی کو طلاق ہوتی تھی تو وہ فوراً اٹھ کے دوسری شادی کرنے چلی جاتی تھی۔ یہودیوں میں ابھی بھی یہی رواج ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کوئی 10-20 طلاقیں دے دیتا تھا، کوئی جیسے مرضی کرتا رہتا تھا، لیکن شریعت نے 3 طلاقیں مقرر کر دی ہیں اور 3 حیض مقرر کر دی ہیں، یعنی کہ جہاں طلاق ہوئی ہے، پہلی طلاق طہر کی حالت میں دی، دوسری طلاق ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، طلاق ختم ہو گئی۔ لیکن اگر پہلی طلاق دی اور اگلا وقت آ گیا طہر کا، طلاق جو رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق دے دی، اور پھر تیسری طلاق دے دی، یعنی کہ ہر مہینے میں ایک ایک طلاق دی۔ اس کے بعد 3 مہینے کا اللہ پاک نے حیض کا حکم دے دیا کہ یہ 3 حیض گزر جائیں، اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو وہ دوبارہ شادی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ اپنا حمل نہ چھپائیں، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے وہ ضرور بتائیں کہ وہ حاملہ ہیں۔ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ وہ طلاق کو واپس لے لیں، یعنی کہ لوٹانے کی مدت یہ ہے کہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اصلاح کریں، اپنا گھر دوبارہ آباد کر لیں، دوسری طلاق دینے سے پہلے رجوع کر لیں اور دوبارہ سے وہ گھر آباد ہو جائے، کیونکہ پتہ چل جائے گا نا کہ ایک مدت گزر چکی ہے حمل کی، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ حاملہ ہیں، لہٰذا خاوند فوراً ہی اس بات کے اوپر راضی ہو جائے گا کہ میں طلاق نہیں دیتا، ہم اپنے بچے کی خاطر دوبارہ نبھا کر، اس لیے بتانے کا حکم ہے کہ بتایا جائے، اور ایک حیض گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی جائے۔ ہمارے یہاں تو بڑا ہی گندا رواج ہو گیا ہے نا، ایک پیپر پہ تینوں لکھی ہوتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں، لیکن شریعت ہمیں اس لیے، اس میں حکمت یہ ہے کہ شاید کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے، شاید صلح کا معاملہ ہو جائے، شاید اصلاح ہو جائے، اور ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، شوہر کو بیوی کے، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور لیکن پھر بھی مردوں کا فضیلت ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، بیوی کے اوپر زیادہ ہیں کیونکہ وہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ بیوی تو صرف پکا کے اور بنا سنوار کے رکھنے کا ذمہ دار ہے نا، لیکن شوہر جو ہے وہ لا کے دینے کا اور اس کی اخراجات پورے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر عورت جاب کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن ہماری شریعت مردوں کو ہی حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کا سارا خرچ جو ہے وہ پورا کرے، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری، اس لیے اللہ پاک نے اس کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ خود کو بھی پالتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی پالتا ہے، اور بیوی کے اوپر جو حقوق ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے، لباس، ان کے رہائش، ان کے سہولت اور ان کے سکون کا خیال رکھے، اور جو شوہر ہے وہ ان کے نان نفقے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ضروریات زندگی ان کا خیال رکھے، اور جو ڈیمانڈس ہیں اور جو آسائشیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی ڈیمانڈز اور آسائشیں پوری کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے، وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے یا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن جو چیزیں وہ اس کو ضروریات زندگی اور بنیادی چیزیں لا کر دے رہا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اور بیوی کا حق ہے اور شوہر کا فرض ہے۔ لہٰذا اگر دونوں ہی طرف سے اپنے اپنے معاملات حقوق و فرائض کے ساتھ ادا ہونے شروع ہو جائیں تو معاشرے میں بہت حد تک طلاق کی شرح بھی کم ہو سکتی ہے اور گھروں میں بگاڑ بھی کم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے پہ کمپیٹیبلٹی کے ساتھ رہنا، یہ ہمارے معاشرے کا جو دستور ہے۔ اور عورتوں کو جو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے عدت کے لیے تو وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جو ان کے رحموں میں ہیں وہ اچھی طرح سے خارج ہو جائے حیض کی طریقے کے ساتھ، تاکہ اگلی نسل جو ہے وہ کسی پچھلے بندے کے ساتھ مخلوط نہ ہو، اور وہ اگلا جو بچہ ہوگا
وہ اسی خاوند کا ہوگا جس کے ساتھ وہ شادی کریں گی۔ لہٰذا عدت میں ہمارے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اس کے لیے 3 ماہ جو ہیں وہ طلاق کے لیے کافی ہیں، اور 4 ماہ 10 دن بیوہ کے لیے اس لیے ہیں کیونکہ بیوہ جو ہوتی ہے وہ غمگین ہوتی ہے، اور اس کے جو مرد کے اثرات ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتے اس غم کی وجہ سے۔ تو جو طلاق کا ہوتا ہے وہ اس میں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا، اور وہ جلدی سے ہو جاتا ہے اس کا اثرات ختم، اس لیے اللہ پاک نے دونوں کی عدتوں میں فرق رکھا ہے۔ الطلاق، طلاق مرتانی 2 بار ہے، فامساکم پس روک لینا، بمعروف بھلائی کے ساتھ، او تسریح باحسان یا چھوڑ دینا احسان کے ساتھ، ولا یحل اور نہیں جائز لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لو، مما آتیتموہن اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا کہ انہیں خوف ہو، یہ خافا خوف سے نکلا ہے، اللہ کہ وہ نہیں، یقیما قائم رکھ سکیں گی، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکتے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما افتدت کہ فدیہ دے کے بھی اس سے جان چھڑا لے، تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس حد سے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد اور جو کوئی بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک ایک رسم کبھی جو صدیوں سے عرب میں اور اس سے پہلے چلتی چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ فرما رہے ہیں۔ عرب میں رواج تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دے سکتا تھا، اور عدت گزارنے کے بعد وہ پھر رجوع کر لیتا تھا، یعنی کہ پہلے ہی، عدت سے پہلے ہی۔ اور ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ میں طلاق دے دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ اب اس کا دیکھیں مستقبل کتنا تاریک ہو گیا، نہ سہاگن نہ طلاق یافتہ، درمیان میں ایک پینڈولم کی طرح لٹک گئی۔ تو وہ جب اس نے اپنا مستقبل سوچا کہ میرا کیا بنے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کرنے کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی کہ اگر شوہر ایک بار طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے تو شوہر اس کو طلاق دے ایک، جو شریعت میں ہمیں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتا ہے وہ ہے۔ ہمارے ہاں تو دستور بن گیا ہے نا، قانون بن گیا ہے، عورت 3 طلاقیں ایک کاغذ پہ لکھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ سائن ہو گیا اور بس ہوگی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی طلاق کا ہمیں طریقہ نہیں سکھایا۔ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے، شوہر کے پاس رہے، اور حیض کے بعد وہ اسے ایک طلاق دے۔ اب ظاہر ہے جب طلاق ہو چکی ہے تو وہ پاس نہیں جائے گا اس کے، تو دوسری طلاق دوسرے حیض کے بعد دے، تاکہ وہ دونوں غور کریں، سوچیں کہ شاید ہمارا نباہ ہو سکتا ہے، ہم رہ سکتے ہیں، شاید ہمیں اللہ پاک نے 3 بار سوچنے کا ہمیں اسی لیے حکم دیا ہے کہ یہ بہت ایکسٹریم بات ہے، اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتے ہیں رشتوں کو جڑنا، تو اس کے اوپر سوچ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو بلا سوچے سمجھے دائمی ہوش و حواس میں بقائمی میں یہ کہہ رہا ہوں اور بات ختم کر دی جاتی ہے، حالانکہ اس میں سوچنے کی گنجائش ہمیں 3 ماہ دیے گئے ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کہ آیا ہم رہ سکتے ہیں ساتھ یا نہیں۔ جب دوسرا ماہ گزر گیا تو اب شوہر تیسری طلاق دے نہ دے طلاق ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا۔ یہ طریقہ کار ہے ہماری شریعت میں، الطلاق مرتان کے طلاق 2 بار ہی ہے۔ اب جب تیسرا مہینہ گزر گیا اور شوہر نے رجوع نہیں کیا، چاہے اس نے تیسری طلاق نہیں بھی دی تب بھی طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بھلائی کے ساتھ ہے، روک لو اس کو، یا دو طلاقوں کے بعد اس کو روک لو، یعنی کہ اس کو رجوع کر لو، اور یا پھر تیسری طلاق دے کے اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم واپس لو جو تم نے انہیں دیا تھا، یعنی کہ کوئی باغ دے دیا کسی نے، کوئی خزانہ، کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی بھی چیز، کوئی رہائش کے لیے کوئی پراپرٹی دے دی یا کچھ بھی دے دیا،
جو اس نے اس کے نام کر رکھا ہے وہ کچھ بھی واپس لینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ لا یحل، وہ ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی تحفہ دے کر واپس لیتا ہے، بہت سخت حدیث ہے کہ وہ اپنی قہ کو چاٹتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تحفہ دے کر واپس لینا اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور دین میں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے، اپنا میاں بیوی کا رشتہ اچھے سے نہیں نبھا سکتے، تو پھر اچھا ہے کہ وہ طلاق لے لیں۔ اور اگر وہ اس طرح بھی کریں گے کہ پاس بھی رکھیں گے اور جانے بھی دیں گے اور اللہ کی حدیں قائم نہیں رہیں گی، تو عورت کو چاہیے کہ کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اب یہاں پہ ہمیں خلا کی اجازت ملی۔ ایک بار ایک خاتون جن کا نام جمیلہ بنت عبداللہ تھا، جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اور اس نفرت کی وجہ اور کوئی نہیں، صرف اتنی ہے کہ مجھے ان کی شکل نہیں پسند۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ باغ جو قیس نے تمہیں دیا ہے مہر میں، کیا تم اسے واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو جمیلہ نے کہا، ہاں، میں وہ بھی اور کچھ اور بھی دینے کے لیے تیار ہوں، بس میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہر جو تھا وہ واپس کر دیا حضرت ثابت کو، اور اس طرح سے عورت کی طرف سے طلاق کا جو ہے ایک پہلا مقدمہ جو تھا وہ دائر ہوا، اور شوہر نے اس کو اپنے مہر کی واپسی کے بدلے میں طلاق دے دی۔ تو یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے کوئی بھی عورت کہہ دے کہ مجھے طلاق دے دو، یا میں خلا کا مقدمہ دائر کر رہی ہوں، اور کوئی بھی شوہر اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور بس ہماری بات ختم ہے۔ شریعت طلاق کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اور ہم نے اس کو غیر سنجیدگی سے لے لیا ہوا ہے کہ ذرا سی بات پہ اٹھ کے طلاق تک بات آ جاتی ہے، تو یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اللہ کی حدوں سے بڑھتا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ سب ظلم کر رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے، نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی اور دین کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے قریب ترین ہے۔ آیت نمبر ہے 230۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے، یعنی کہ ہا عورت کے لیے لفظ ہے، ہما ہا ہما ہنہ سے ہا، فلا تحل، پس نہیں جائز، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ نکاح کرے، زوجن غیرہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ والا خاوند یعنی کہ دوسرا خاوند طلاق دے دے اس کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، یعنی کہ پہلے میاں بیوی پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، یعنی کہ نکاح کر لیں، ان ظنا، اگر انہیں گمان ہو، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، وہ بیان فرماتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یہاں پہ ایک کبھی رسم جو ہمارے معاشرے میں بھی ہے اور عرب میں بھی تھی، وہ حلالہ کی ہے۔ حلالہ جائز ہے، لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یعنی کہ یہ بڑا قبیح عمل ہے، اور اس کو جائز اور پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، لیکن از حد مجبوری میں ایسا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو اسپیشلی حلالہ کراتے ہیں نا کہ اب تم کسی اور شوہر سے شادی کرو اور اس سے اس طلاق نامے پر سائن کرواؤ اور پھر واپس میرے سے شادی کر لینا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، شریعت میں جائز ہے، لیکن انتہا کی مجبوری کے بعد، ہر وقت یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس بیوی نے کسی اور شوہر کے ساتھ شادی کر لی، اگر وہاں پہ بھی شادی نہیں نبھ سکی یا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے اس شوہر نے بھی اس بیوی کو طلاق دے دی، تو وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، اور اس صورت میں شادی کرے گی کہ وہ دوبارہ اس کو طلاق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ دونوں قائم رکھ سکتے ہیں نا اللہ کی حدوں کو، جو اللہ نے دین کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، جو ہمارا دائرہ ہے شریعت کا، اگر وہ اس کے اندر رہ سکتی ہیں تو پھر ان کے لیے وہ شادی جائز ہے، یعنی کہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح جائز ہے، ادروائز نہیں جائز۔ اگر وہ اچھے طریقے سے نباہ کر سکتی ہیں، ایک ساتھ رہ سکتی ہیں، تو شادی جائز ہے، ورنہ نہیں۔
وطل کا اور یہ حدود اللہ ہی اللہ کی حدیں ہیں، وہ اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتی ہے. یعنی کہ جس سے ایک استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو وہ شاگرد کیا کرتا ہے، پیپر دیتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے، اسے بھول جاتے ہیں اس کے استاد نے اسے کیا پڑھایا تھا، اس نے کون سا سبق سیکھا ہے اور کون سا سبق اس نے پڑھا ہے اور کون سا سبق بس اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہی گزرا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کی حدیں ہیں وہ اس قوم کے لیے ہے جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے، جو یاد رکھتی ہے. تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ہم نے اس میں حد سے نہیں بڑھنا. ان اسباق کو یاد کرنا ہے، اپنے اندر اتارنا ہے کہ ہم نے یہ حرکتیں نہیں کرنی. اول تو ہمارے پاکستان میں جب مائیں رخصت کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو تو ساتھ ان کے کان میں یہ پڑھا کے بھیجتی ہیں کہ بھئی اب یہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا، اب آپ نے اس گھر میں واپس نہیں آنا. تو بیٹیاں بھی اس چیز کا نبھا کرتی ہیں اور شادیاں قائم رہتی ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے کس کا باپ کون ہے، کس کا شوہر کون ہے، کس کی بیوی کون ہے، اور اتنا زیادہ مخلوط نظام ہے. الحمدللہ پاکستان میں پھر بھی بہت حد تک بہتری ہے. آیت نمبر 231 وا اور اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا بس پہنچ جائیں وہ، اجلہن اپنی عدت کو، فامسکوہن تو انہیں روک لو، بمعروف بھلائی کے ساتھ، او سرحوہن یا چھوڑ دو، بمعروف بھلائی کے ساتھ، ولا تمسکوہن اور نہ روکے انہیں، درارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ ان پر زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا، فقط ظلم نفسہ تو پس اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا اور نہ بناؤ، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ہزوا مذاق، بس کرو اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما انزل علیکم اور جو اس نے اتارا تم پر، من الکتابی اس کتاب میں، والحکمتی اور حکمت، یعظکم بھی وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اس سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے. پھر وہی بات کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت پوری کریں. اب اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے نا، 1 مہینے میں ایک کاغذ دے دیا، سمجھ لیں ایک طلاق دے دی، تو اس کی عدت سٹارٹ نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس کی تینوں جو ہے نا وہ پیپرز پورے نہ ہو جائیں. جب اس کے تینوں پیپرز پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی 3 ماہ کی عدت سٹارٹ ہوتی ہے. اور اب تو قانونی کارروائی ہوتی ہے نا، تو ہر مہینے میں ایک کاغذ آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈیٹ ہے جس میں آپ کی عدت پوری ہو جائے گی. لیکن ہمیں جو شریعت بتاتی ہے وہ 3 حیض بتاتی ہے کہ جب عورت اپنی 3 حیض پورے کر لے، اس تیسری طلاق کے مل جانے کے بعد تو اس کی جو عدت ہے وہ ختم ہو گئی اور اب وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، یا چھوڑ دو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. یعنی کہ جب وہ 2 طلاقیں دے دے تب اس کو حکم ہے کہ وہ اس کو روک لے، لیکن جب تیسری دے دے تب وہ اس کو روکنے کا مجاز نہیں رہا، بس اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تب اس کو اسے بھلائی کے ساتھ چھوڑنا ہی ہوگا. یہ نہیں کہ دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، خالی ہاتھ 3 کپڑوں میں بھیج دیا، اس کا حق مہر بھی اس کو نہیں دیا، اس کا نان نفقہ بھی نہیں. اگر اس کے پاس 7 بچے ہیں تو بھی برا سلوک کیا. ویسے طلاق کبھی پیار محبت سے ہوئی نہیں ہے، ہوتا ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ بڑی ہی تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے. اور ولا تمسکوہن اور نہ روکو انہیں، درار دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، یعنی کہ اس نیت سے نہ روکو کہ نہ میں طلاق دوں گا نہ ساتھ رکھوں گا اور زیادتی کروں گا. بس جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا، وہ اپنی قبر بھرے گا، وہ اپنی آخرت خراب کرے گا. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. ہمارے یہاں رواج بنتا جا رہا ہے کسی نہ کسی آیت کا مذاق اڑانے کا، لیکن اللہ نے بڑی سختی سے بیان فرمایا ہے کہ میری آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. بہت ساری مثالیں ہیں جس میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کیوں نہیں کہا کہ اے میرے بندو، یہ کیوں نہیں کہا ہے میری عورتوں، یعنی کہ اس طرح کی بات جیسے قرآن پاک کا دین کا مذاق اڑانے والی بات، تو یہ اللہ پاک نے بہت سختی سے منع فرمائے ہیں. قرآن پاک کی آیتوں کو گا کر پڑھنا یا ان کا مذاق اڑانا، ان میں لکھے ہوئے احکامات کی بے ادبی، بے حرمتی کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، یعنی اس قرآن کی صورت میں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، اور یہ دین اسلام کی صورت میں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے.
یہ اس کو یاد رکھو، اور جو کتاب اور حکمت ہے یعنی کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ سب سراپا نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ہم بہت کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے، ہمیں ہمیشہ وہ اپنی نظروں میں رکھے ہوئے، وہ اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لہٰذا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور شریعت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ان پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طلاق کی نحوست سے ہماری بیٹیوں کو محفوظ فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد فرمائے، آمین۔ وعلینا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔